السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر آئی ہوں، انشاءاللہ اسے ضرور سنیے، اللہ آپ کے لیے بہت جزائے خیر دے گا، اسے دونوں جہاں میں سے فائدہ ہے۔ اسے جب پلے کیا ہے تو اسے کٹ نہ کیجیے، کیونکہ بہت بڑا کارآمد ہے، آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو بہت ہی چھوٹا معمولی نظر آئے گا، لیکن میرے بھائیوں بہنوں اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہے، آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ۔ میں یہ حدیث بول رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ذرا سنیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم نہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اگر ہمیں ایک بات بھی ہمیں سن کر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک جہنم سے بچنے کا ایک اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنا ڈالیں گے۔ کوئی بھی ایک بات ہمارے دل میں اتر جائے گی تو ہمیں جہنم سے بچ جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے وعدے رکھے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہمارے ایک ایک عذاب پر اللہ تعالیٰ ہم نا جہنم سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رکھے ہیں انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شان ارشاد فرمائے گے کہ جہنم سے اس شخص کو نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اور اس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی میرے لیے ایمان ہو، اور اس شخص کو نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہی، جو سارے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر رہی ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، جو دنیا کی دکھاوے کرتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں ایک بھی اگر دل میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہیں تو یہ زبان کا سراسری کلمہ نہیں ہوا، ہمارے دل میں اتر جائے انشاءاللہ۔ دل سے ہمیں اللہ کو یاد کر کے پڑھیں گے اور ندامت کے آنسو ہمارے آنکھوں سے نکلیں گے تو ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کی نشانی ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہمیں دین ایک دوسرے تک پہنچا لینا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں اسے سن کر ہمارے بچے، ہمارے بھائیاں، ہمارے بہانا، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان تک اسے ہے نا امانت سمجھ کر پہنچائیں گے، اور جو بھی یہ سنیں گے وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے، وہ بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کو ملانا بہت پسند ہے، تو اس لیے ہمیں ہے نا کوشش کریں گے کہ یہ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی کہ رشتہ دار پوچھیں گے، دیکھو یہ ہمارے رشتہ ہمارے ساتھ محبت سے تھے، ہمارے ہر چیز میں تھے، دوست اور بھائی بہن بچے، یہ سب ہمارے لیے مطالبہ کریں گے۔ اگر ہمیں کسی ایک وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں ڈال لے، جنت میں ہم جانے کے لیے ہمارا اعلان بھی ہو جائے تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے ہمارے پکڑ کریں گے کہ نہیں، ان کو بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ڈالو۔ دیکھو اس کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ دیکھو ہم نہ کوئی چھوٹی بات ہوتی تو ہم نہ ڈانٹتے تھے، کوئی نقصان ہوتا تو ہمیں ڈانٹتے تھے، نہ کسی سے ہمارے سے محبت سے رکھتے تھے۔ اگر ہم نہ اس میں بولتے یعنی ہم نہ ڈانٹتے تو ہمیں بھی دین کے راستے پہ آ جاتے تھے، تب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بہت پچھتاوا ہوگا، وہاں کمائی کچھ نہیں ہوگی، نقصان ہو جانے کے بعد پھر کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے دنیا میں۔ اگر نقصان ہوئے تو پھر ہمارے کمائی کا کچھ شکلیں صورتیں ہی، ہمیں کچھ بھی کما لیں گے، ہمیں نقصان ہونے کے بعد کچھ بھی ہمیں لے لیں گے، لیکن وہاں ایک سبحان اللہ کے بھی محتاج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس کے ساتھ رہنا، ہمیں ہمارے بھائیوں بہنوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی عزت کرے۔ ماں باپ ہمیں بچپن میں بہت مشقتوں سے پالے ہی، لیکن بوڑھے ہو کر ماں باپ ایک سے دوسرے بات کہتے ہیں تو بچے بیدار ہوتی، تم نے کتنی بار بولنا سو، تمہیں کتنی بار ہمیں تم نہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوں کر کو۔ چھوٹا بچہ ہے تو کتنا سمجھاتی ہیں، چاہے ان کو سی زبان میں رہتی وہ زبان میں ہمیں ان کو کیسا سمجھا کو یہ دیکھ بیٹا ہوں کہتی۔ ماں باپ رات بھر جاگتی، اپنے دین کا کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے، اپنی آرامی کا خیال نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑنے کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی ایک کیریئر کے واسطے میں ساری زندگی ماں باپ لگا ڈالتی۔ ماں باپ کے بوڑھے تھوڑا عمر ہو جانے کے بعد ان کو ہے نا ان کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل توڑنا بہت بڑا اللہ کے سامنے عرش کے کنکرے ہل جاتی ہیں۔ ماں باپ کے واسطے میں محبت سے بات کرنا، ایک بار ماں باپ کو نہ محبت بھری نظر سے دیکھنے سے
اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کا ثواب لکھیں. کیسے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اللہ تعالیٰ رتبہ کیا ہے. تو اللہ ہمیں ہی دیکھو اتنے پیسے خرچہ کر کے جاتی مشقتیں اٹھاتی لیکن اس میں بھی کچھ ارکان چھوٹ گئے تو حج عمرہ ہمارا قبول نہیں ہوتا. ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ایک بار محبت کی نظر سے مسکرا کر دیکھ رہی ہیں کہ حج کا ثواب پا رہی ہیں. ایسے بھی اولاد ہیں جو ماں باپ کو اتنا خوشی سے اتنی محبت سے ماں باپ کے احترام میں ماں باپ کے سامنے نظر بھی اٹھا کر نہیں بات کرتے, ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے نہیں, زور کی بات نہیں کرتے. ایسے بھی اولاد فرما بردار. ایسے بھی اولاد ماں باپ کو ایسے بری بری آواز سے چیختے چلاتی, ان کو ایک ایک بری بری لفظ سے بات ان کے دل کو توڑ کر ٹکڑے کر ڈال رہی. اور رشتہ داری ہے ماں باپ کے رشتہ داران جو ہی ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ نہیں تو اماں کے رشتہ داران کے خالہ ہیں, ماموں ہیں, پھپھو ہیں, وہاں تک جانا, ان سے پوچھنا, ان کے سے سلام دعا کرنا, رشتہ داری رکھنا. باپ نہیں تو باپ کے طرف کے رشتہ داران کو جانا, ان کے چچا ہیں, پھپھو ہیں, دادی ہیں, ان کی رشتہ داری کو ہمیں سلام دعا خیریتی کرنا, حال پوچھنا ان کا. کوئی قریب ہی تو ہمارے پاس فرصت ہے تو ان کا تک پہنچانے کا ذریعہ بننا. قیامت کے دن حدیث میں ہے رشتہ داری پکارتی ہے, دیکھو انہیں مجھے توڑا ہے تو بھی ان سے اپنے سے جدا کر دے. تو قیامت کے دن اگر ہمیں رشتہ داری توڑیں گے تو قیامت کے دن ہمیں پکڑ ہوگی اور جنت میں جانے کا بھی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسے بھی ہیں ہی نہیں, ابھی بھی نہیں کر کے نہیں, رشتہ دار بھی ہیں, دور دور کے رشتہ دار ہیں, اپنے دور سے اپنے بہت دور سے بھی اپنے رشتہ داروں کے رشتہ دار ہماری. ایک ہمارے ہی کزن بھائی ہیں, دیکھ لو نزدیک کے بھائی ہیں, بہنیں اتنی محبت نہیں ہے, جو اتنی دور رہنے کے باوجود بھی, باہر کنٹری میں رہنے کے باوجود بھی کب ٹائم ملتا جب سلام دعا پوچھتی ہیں, خیرت پوچھتی ہیں. دور کے رشتہ دار ہیں, دور کے کزن بھائی ہیں, چچیرے ذات ہیں بہت دور کے. ایسے تو دیکھو آپا ہمیں رشتہ داری نبھانا, ہمارے اماں باوا نہیں اگر سلام دعا پوچھ لیتی کتنی دل کو سکون اور خوشی ہوتی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بہنوں اسے سنے ہی تو اسے کٹ نہ کرو. اسے یہ بہت بڑے کارآمد کے ایک ایک لفظ ایک ایک بات بھی ہے نا, اللہ بہت بڑے خیر کی ہے. جتنا خود آپ سنتے رہیں گے اتنے خود کے آپ کے گنے دھلتے رہیں گے, نیکیاں لکھے جاتے رہیں گے. اور قیامت میں ہے نا یہ مجلس اللہ والوں کی مجلس ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم نا لوگوں کو جب تک ہمیں سن رہے تب تک کا فرشتوں میں ہمارا تذکرہ اور ہمارے لیے ہمارا ذکر ہوتے رہتا ہے. ایسی اللہ کے عشق نے اللہ ہمارا لفظ ہماری بات آنا تو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. دنیا میں کسی ایک بڑے سے بڑے کوئی مالدار کے پاس ہو یا کوئی ایم ایل اے کے پاس ہمارا تذکرہ تو کتنا خوشی ہوتی. دیکھو ہمارا ان کے ساتھ کیسا ہمارا لگا, ہمارا بھی رشتہ داری ہے, ہمارے بھی وہاں بات چل رہی ہے, ہمیں کتنا فخر کرتی. تو اللہ کے پاس ہماری بات چل رہی تو ہمیں کتنا فخر کرنا. اس لیے جو بھی دین کی بات میرے پاس نہیں کہاں بھی ہے تو بیٹھ کو غور سے سنا میرے بھائیوں بہنوں, اور جو اسے سن رہی اسے دوسرے تک پہنچائے, فکر سے پہنچائے. یہ کہ افراد 5 سے 10 آدمی تک پہنچائیں گے ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ جو بھی سنیں گے عمل کریں گے اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا. اور یہ جو بھی سنتی تو کٹ نہ کرو. دنیا کے لہو بات کے لحاظ کے باتاں جو ہیں وہ سن رہی دیکھ رہی اسے مزے لے رہی, اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جو اصلی آنکھ ہے جس کے علم اللہ کی محبت ہے سنتی ہیں انشاءاللہ. یہ سب سن کو انشاءاللہ ہمیں سب مل کر بھائیوں بہنوں کوشش کریں گے ایک دوسرے تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی. ہم سب اللہ سے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر جیسا دنیا میں ہمیں بھائیوں بہنوں ماں بچے مل کر بیٹھے ہیں جو دین کے باتیں سن رہی ہیں, ہم سب جنت میں مل کر رہیں گے انشاءاللہ آمین. اللہ تعالیٰ جو بھی یہ سن رہی ہیں یہ وقت لگا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ وقت اللہ آخرت میں کارآمد ہو, اور دنیا میں بھی اللہ ان کی ہر بڑی مشکل کو دور کرو, ہر پریشانی کو دور کرو. اللہ جو بھی یہ سن رہی ہیں اللہ ان کے ماں بچے بھائی بہن میں عافیت سے ہم سب کو محبتیں عطا فرما, رشتہ دار محبت عطا فرما. جو کچھ بھی یہ سن رہی ہیں ان کی بڑی سے بڑی بیماری کو, آنے والی زمینی آسمانی آفتوں کو اللہ دور کرو.
اللہ جو بھی یہ سن رہے ہیں اللہ ان سب کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کرو، تمام جائز حاجتوں امیدوں کو پورا کرو۔ اللہ جو بھی یہ سن رہے ہیں اللہ ان سب کے اولادوں کو نیک صالح کاروبار جوڑے عطا فرما کر ان سب کے اولادوں کو اللہ عافیت کے ساتھ سنت طریقے پر ان کے ہونے کے اللہ فیصلے فرماؤ۔ اللہ جو بھی ان کی جائز حاجت تمنا ہے اللہ تو پوری کرنے والا، اللہ تو ہی ہمارے حاجت رواں ہے، تو ہی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے سے ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ مانگنے سے زیادہ عطا فرمانے والے اللہ اس میں جو بھی ہمیں کولتا ہی غلطی ہے تو معاف کرو۔ اے اللہ جو بھی سن رہی اللہ ان سب کی جو بھی سن رہی ان سب کی حاجتوں کو پورا کرو، جو سنتے سنتے پورا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے، اور یہ میری بات دین کی کیسی لگی بول کر ہم بھی ہمیں ایک رشتہ داری جیسا ہمیں اس میں ایک حصہ لے کر بات کریں گے انشاءاللہ، آمین سبحان اللہ۔